وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کی 2 روزہ یہ دورہ روس ہے اور بڑا ہی اہم دورہ ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 دہائیوں بعد جو کوئی وزیر اعظم ہے پاکستان کا ان کا اور رشیا کا یعنی روس کا جو ہے وہ تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کافی تعلقات جو تھے وہ سرد مہری کا شکار ہو چکے تھے۔ جی آپ دیکھیں کہ جو ساؤتھ ایشیا کی جیو پالیٹکس ہے اس میں ایک یہ نیا چینج ہے۔ اچھا یہ اگر یوکرین کی سچویشن نہ ہوتی آمنہ تو یہ ایک اتنا زبردست دورہ تھا کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بھارت کے اور باقی جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کے دلوں میں مونگ دلنے والی بات ہوتی، لیکن یہ جو یوکرین والی سچویشن سے تھوڑا سا ہوا ہے، لیکن بڑا اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس دوران کافی اچھے انٹریکشنز بھی ہوئے ہیں اور یہ دورہ اسی سلسلے کی ایک بڑی ہی اہم کڑی اور آج وزیر اعظم عمران خان کی صدر ولادیمیر پوٹن سے ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے کی اہم ملاقات ہوگی جس میں علاقائی عالمی امور خصوصاً افغانستان کی سچویشن پر بات ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ معاہدے ہیں جن پر دستخط ہوں گے جو کہ ہمارے لیے آنے والے وقتوں کے لیے معیشت کے لیے بہت بہتر ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی کی جائے کہ ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر ہی وزیر اعظم عمران خان وہاں پر پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اس کا یہ جو ابھی کرنٹ سینیریو چل رہا ہے یوکرائن اور روس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بیسکلی یہ دعوت دی گئی تھی جو کہ کافی عرصہ پہلے دی گئی تھی اور اب وزیر اعظم عمران خان نے بہتر سمجھا تو وہ وہاں پر دورے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ اچھا دیکھیں اس کے اندر لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ یہ اس پر آواز اٹھا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اسپیکولیشنز کی جاتی ہیں کہ اس دورے کا مقصد اب اس دعوے کو اور اس تاثر کو تقویت دینا ہے کہ رشیا جو بھی اقدامات کرے گا تو پاکستان اس کی سپورٹ کرے گا۔ پاکستانی وزیر اعظم نے ایسا نہیں کہا، ہم نے وزیر اعظم پاکستان نے جانے سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست کے طور پر جائیں گے جس کا کسی ملک سے اس طرح کے معاملات میں لینا دینا نہیں ہے، کہ کوئی بلاک نہیں بنائیں گے، ہم اپنا ایک الگ سے تشخص رکھیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ امپیکٹ جو ہے وہ اور ستی ایک یہ چیز بھی تو ہے نا کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں اور اس میں جو سی پیک کا اہم کردار ہے اس میں اب رشیا یعنی روس بھی شامل ہو چکا ہوا ہے، تو وزیر اعظم عمران خان اس سلسلے میں بھی بات چیت ہوگی، جو ہمارا سی پیک ہے اس سے متعلق بھی بات ہوگی۔ بیسکلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے روسی ٹی وی کو جو انٹرویو دیا تھا اس میں کافی اچھا اور بڑا مناسب انہوں نے جواب دیا تھا ہر چیز کا، اور انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی تھی جس طرح سے ابھی اشفاق بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننے جا رہے، ہم کسی بھی ملک کے لیکن وہ بننے نہیں جا رہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز پہ میں آپ سے کروں کہ دیکھیں اس معاملے میں جو روس اور پاکستان کو قریب لانے کا معاملہ ہے اس کے اندر جو کلیدی کردار ادا کر رہا ہے وہ چین بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پہلے سول جوہری ڈیل جو انڈیا اور امریکہ کے درمیان ہوئی تھی، پاکستان نے اس پہ بھی خاصا شور کیا تھا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب انڈیا کوئی دورہ کرتا ہے وہاں پر امریکہ کا کوئی اعلیٰ عہدیدار یا صدر تو ان کی ٹائمنگ کتنی زیادہ ہوتی ہے، ان کا قیام کتنا زیادہ ہوتا ہے، اور پاکستان بس چکر لگا کے دور سے دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو قربتیں ہو رہی تھیں نا بھارت اور امریکہ کے درمیان، تو ایسے میں روس، چین اور پاکستان کا ایک بلاک بننا اس ساری سچویشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اسی پر اب بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس سے متعلق۔ سابق سفیر ڈاکٹر جمیل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو ویلکم کہیں گے باخبر سویرا میں۔ یہ کہیے گا کہ یہ دورہ کتنا اہم ہے، عالمی طاقتوں کے ساتھ باہمی مفادات کو لے کر بھی اور خارجہ پالیسی کا عکاس بھی ہے یہ دورہ، کیا کہیں گے؟ جی یہ تو کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ خارجہ پالیسی کا عکاس عالمی طاقتوں کے باہمی تعلقات کے حوالے سے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر عالمی طاقتوں کے اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ویسٹ یا یہ بلاک ہمارا والا، اگر ہمارے والے بلاک کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً یہ بہت مضبوط، مستحکم اور یہ بہت پختگی کی طرف جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور میں آپ کی توجہ دلاتا جاؤں کہ جب چائنا میں صدر پوٹن گئے ادھر وہاں تو انہوں نے بڑی کلیئرلی حمایت کی چائنا کے ون چائنا کانسیپٹ کے لحاظ سے، جو کہ دنیا اس کو نہیں مانتی، اور امریکہ اور اس کے الائز وہ تائیوان کے حوالے سے ون چائنا کو نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے چائنیز کے شیپنگ نے جو یوکرین کے حوالے سے بیان کیا وہ بھی بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا، اور یہ بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارا بلاک جو ہے یس بالکل اس لحاظ سے اگر ہمارے تعلقات ان سے تو خیر بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں اپنے تعلقات کو تھوڑا بیلنس کر کے چلنا پڑے گا، اور بیلنس کر کے اس لیے چلنا پڑے گا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہمارا اس وقت بھی ایکسپورٹ کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہمارا
ان کے ساتھ ایکسپورٹ کا تعلق ہے. تو لحاظ سے اور دوسرا یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ پورے کا پورا یونائٹڈ اسٹیٹس کی کنٹرول میں ہے. تو ہمیں اس ٹرانزیشن میں ذرا پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. لیکن بہرحال ہمارے اس بلاک کے ساتھ جو کہ شنگھائی کوآپریشن کے حوالے سے یا ECO اکنامک کوآپریشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بلاک یقیناً ہمارے مفاد میں ہو سکتا ہے. اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ ماسکو اگر یہ جو سی پیک ہے اس کا اگر حصہ بن جاتا ہے سم ہاؤ تو یہ پیش رفت کتنی بڑی ہوگی؟ ول دیٹ بی اے گیم چینجر؟ جی یقیناً یہ نہ صرف ٹرائی کا بلکہ اس میں اس خطے کے باقی ممالک جو ہے سینٹرل ایشیا ہو گیا، افغانستان ہو گیا، باقی ممالک ان تمام کے مفاد میں ہے. اور وہی میں جو ذکر کر رہا تھا کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے اس میں معاشی مفادات، معاشرتی مفادات، ہمارے اسٹریٹجک مفادات اس میں منع ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ رہے گا پاک سٹریم گیس پائپ لائن جو کہ ایک مجوزہ منصوبہ ہے، آپ سمجھتے ہیں اس دورے میں اس پر کوئی پیش رفت ہو سکے گی؟ جی یقیناً اس مرتبہ محسوس یہی ہوتا ہے جیسے کہ میں تذکرہ کر رہا تھا کہ اسٹریم گیس پائپ لائن جو ہے اس پہ پیش رفت تو یقینی ایک بات نظر آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج شام تک اس پہ ہمیں کوئی پروگریس نظر آ جائے گی پرائم منسٹر عمران خان اور صدر پوٹن کی طرف سے ہمیں اس میں نظر آ جائے گی. لیکن اس میں جس طرح میں پہلے سے آپ کو ذکر کیا کہ اس میں جس طرح کہ امریکہ اور اس کے الائز یورپین کنٹریز سینکشن لگاتے جا رہے ہیں رشیا پر، اس سینکشن کی قدغن کی وجہ سے پاکستان کو کچھ دشواریاں پیش آئیں گی، لیکن ان دشواریوں کو یقیناً عبور کیا جا سکتا ہے اور ہم اس کو کر لیں گے. اس گیس پائپ لائن کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اچھا ایٹ دی اینڈ اب یہ بتا دیجئے گا کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ بڑی ڈیلیکیٹ ہے. اٹس اے ویری فائن لائن. پاکستان نے یہ تو کہا ہے کہ سوورینٹی کو ہم تسلیم کرتے ہیں یوکرین کی، لیکن ان کی پریزنس جو ہے وہ دوسرے ممالک کو کوئی اور پیغام بھی دے سکتی ہے جو لیا بھی جا رہا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ مغرب اور امریکہ اس دورے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کا یہ وزٹ خاص طور پہ یوکرین کی جب اس وقت اتنی زیادہ ٹینشن چل رہی ہے، بلکہ ٹینشن کیا چل رہی ہے، رشیا نے ایکسیپٹ کر لیا ہے یوکرین کے ان خطوں کو جس میں باغی تھے ان کو انڈیپینڈنٹ اپنا ریاست تسلیم کر لیا ہے اور وہاں اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی برقرار کر لی ہیں. تو جب ایسی بات اگر ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً پاکستان کے اس پرائم منسٹر کے اس وزٹ کو بہت ایک اہمیت حاصل ہو جاتی ہے. اور اس کو اگر دیکھا جائے مثبت انداز میں اور اس کو اگر ہم مونیٹائز کریں اور کیش کریں تو ہمیں اس سے فائدہ ہے. لیکن مغرب کو اور خاص طور پہ امریکہ کو اگر بہت غلط سگنل جاتا ہے تو امریکہ اب بھی ہمارا اس وقت سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہم امریکہ کو اگر کر رہے ہیں تو پاکستان سب سے زیادہ امریکہ کو کر رہا ہے. اور امریکہ کا اس وقت تسلط ہے. تسلط کس چیز پر ہے؟ وہ دنیا کی تمام فائنینشیل مارکیٹ پر ہے. یعنی کہ وہ IMF ہو جائے، FATF جن کی آج کل وہ اجلاس چل رہے ہیں اور FATF میں گرے لسٹ میں ہم اس وقت تک موجود ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمیں بھی وہ ابھی بھی جاری رکھیں. اسی طریقے سے ورلڈ بینک ہے، اسی طرح دنیا کی جتنے بھی فائنینشیل نظام ہیں وہ امریکہ کے تسلط میں ہیں. اور ہم اس وقت جس طرح کہ پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ہم بلاک کی سیاست میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ٹرانزیشن کو بہت پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. بالکل جی، پھونک کے قدم رکھنا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل، سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے. اور دیکھیں وہ FATF والا معاملہ، مطلب آپ سوچیں کہ براہ راست پہلے کیا کہتے تھے، امریکہ کا سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ مطالبہ کیا ہوتا تھا گھٹانا؟ سمپل سا تھا، ڈو مور. یس، شاباش. اچھا اس کے اندر اب یہ تھا کہ ڈو مور کا تھا. اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ اب وہ بازو موڑ ہیں ڈفرینٹ طریقے سے. یعنی کہ FATF کے ذریعے وہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہر وقت گرے لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. 26 نکات پہ کام کریں، 27 نکات پہ کام کریں، ہمارا مسئلہ یہی رہتا ہے. لیکن ہم نے ایک نقطے پہ کام رہ گیا تھا، تقریباً وہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. لیکن ابھی بھی آپ کو پتہ ہے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی بھی گرے لسٹ میں ہی پاکستان برقرار رہے گا. جی ہم 3 سے 4 مہینے مزید وہ کریں گے. تو لک وٹ دے آر ڈوئنگ اینڈ امریکہ از ڈوئنگ. اب چکر یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب اب پچھتا رہے ہوں گے، لیکن جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا انہوں نے عمران خان صاحب سے رابطہ نہیں کیا. تو عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ obviously یہ چیز آپ فیل کرتے ہیں. جبکہ پیوٹن نے جنوری میں if you remember تو یہ جو متنازع توہین آمیز خاکوں کے معاملے پہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے بات بھی کی تھی اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ آگے کو پروان چڑھا. آئی ایم شیور کہ اس کے اچھے نتائج ہی برآمد ہوں گے.